ذلتوں کے مارے لوگ، فیودور دوستویفسکی، چوتھا حصہ، 7واں باب۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اخوانیف کے گھر کا راستہ ہی کبھی طے نہ ہوگا۔ آخر خدا خدا کر کے پہنچ گئے اور میں نے گھر کے اندر ڈوبتی ہوئی حالت میں قدم رکھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ جب میں اس گھر سے رخصت ہونے لگوں گا تو صورت کیا ہوگی، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے اس وقت تک یہاں سے نہ ٹلوں گا جب تک نتاشا کا قصور معاف نہ کرا لوں اور باپ بیٹی کا ملاپ طے نہ ہو جائے۔ 3 بج چکے تھے اور بڑے میاں بڑی بی دونوں حسب معمول تنہا بیٹھے تھے۔ نکولائی سرگویچ مزمحل اور بیمار تھے۔ ان کی رنگت زرد ہو گئی تھی اور بے جان پڑے تھے اپنی آرام کرسی پر نیم دراز، اور ٹھنڈائی کی پٹی سر پر بندھی ہوئی۔ آننا اندریونا ان کے پاس بیٹھی تھی، بار بار ان کی کن پٹی سرکے سے بھگوتی رہتی تھیں اور کنکھیوں سے مستقل ان کی صورت دیکھے جا رہی تھیں، اور خود ان کے چہرے پر ایسی سوالیہ اور رحم آلود کیفیت برس رہی تھی جس سے بڑے میاں کو پریشانی بلکہ الجھن لگ رہی ہوگی۔ وہ سختی سے اپنے لبوں پر مہر سکوت لگائے ہوئے تھے اور بڑی بی کو بھی بولنے چالنے کی ہمت نہ تھی۔ جب اچانک ہم داخل ہوئے تو ان دونوں کو بڑا تعجب ہوا۔ آننا اندریونا نہ جانے کیوں نیلی کے ساتھ مجھے دیکھ کر سہم سی گئیں، اور پہلے منٹ انہوں نے مجھ کو ایسی نگاہ سے دیکھا گویا ایک دم خود کو کسی بات کا قصوروار سمجھ رہی ہوں۔ لیجئے، میں اپنی نیلی کو آپ کے پاس لے آیا ہوں، میں نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اس نے سوچ سمجھ کر طے کر لیا اور یہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے، اسے رکھ لیجئے اور محبت کیجئے۔ بڑے میاں نے شک و شبہ کی نظر سے مجھے دیکھا، اور ان کی صرف ایک نظر سے ہی میں نے بھانپ لیا کہ انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے کہ نتاشا اکیلی رہ گئی۔ اسے تنہا بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا، اور عجب نہیں کہ اب تک اس کی تذلیل بھی کی جا چکی ہو۔ انہیں فکر پڑ گئی کہ ہم دونوں کی آمد کے پیچھے جو اصل میں راز ہے اس کا پتہ لگائیں، اور انہوں نے ٹوہ لینے والی نظر سے ہم دونوں کو دیکھا۔ نیلی لرز رہی تھی اور میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ وہ نگاہ تک نہیں اٹھا رہی تھی، بس کبھی کبھی اپنے آس پاس سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ لیتی تھی جیسے جال میں پھنسا ہوا جانور ہو۔ لیکن آننا اندریونا کو سدھ بدھ آ گئی اور انہوں نے اس موقع پر ہوش سے کام لیا۔ وہ خود سے ارادہ کر کے نیلی کی طرف بڑھی، اسے پیار کیا، تھپکا، بلکہ اس پر ترس کے آنسو بھی بہائے، چمکار کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نیلی کنکھیوں سے ان کو تعجب کے ساتھ ٹوہ لینے والے انداز میں دیکھتی رہی، مگر نیلی پر پیار نچھاور کرنے اور اسے اپنے برابر بٹھا لینے کے بعد بڑی بی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا کریں، اور انہوں نے میری طرف سادگی کی توقع سے دیکھا۔ بڑے میاں کو ناگوار گزرا جیسے نیلی کو لانے میں انہیں مجھ پر کچھ شک و شبہ ہو، اور خود اس کو اندازہ کر کے کہ میں نے ان کی ناگواری اور غصے کے تیوروں کو بھانپ لیا ہے، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور لفظ توڑ توڑ کر بولے، وانیا بھائی، سر میں بہت سخت درد ہے۔ ہم لوگ ابھی خاموشی کے عالم میں بیٹھے تھے، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ شروع کہاں سے کروں۔ کمرے میں اندھیرا اندھیرا سا تھا، ایک گھنگھور طوفانی گھٹا آسمان پر چھائی جا رہی تھی، اور پھر ایک بار دور کہیں سے طوفان کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ یہ سنیے، کیسی گڑگڑاہٹ ہے؟ اس بہار میں وقت سے پہلے ہی گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی، بڑے میاں نے کہا، مگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1837 میں ہمارے یہاں تو گھٹاؤں کی گرج اس سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی۔ آننا اندریونا نے لمبا سانس بھرا۔ کچھ چائے ہو جائے؟ انہوں نے دبتے دبتے پوچھا، مگر
کسی نے جواب نہ دیا اور پھر نیلی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کیا نام ہے تمہارا بچی؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ نیلی نے دھیمی آواز میں اپنا نام بتا دیا اور پہلے سے بھی زیادہ آنکھیں جھکا لیں۔ بڑے میاں نے توجہ کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یعنی یلینا ہے نا؟ اننا اندریونا اور جوش سے بات کرنے لگیں۔ جی ہاں، نیلی نے جواب دیا اور پھر خاموشی کا پردہ پڑ گیا۔ پرسکوریا اندریونا میری ایک سالی ہیں، ان کی بھی ایک رشتے کی بھانجی کا نام یہی تھا، یلینا۔ سب اسے نیلی کہتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، نکولائی سرگوچ بولے۔ اب تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ نہ ماں نہ باپ؟ اننا اندریونا نے پھر سوال کیا۔ جی نہیں، نیلی نے جھٹکے سے دبے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، میں نے سنا تو تھا، یہی سننے میں آیا تھا۔ اور کیا تمہاری ماں کے انتقال کو بہت زمانہ ہو گیا؟ جی نہیں، بہت زمانہ تو نہیں ہوا۔ بیچاری بچی، بن ماں باپ کی بچی، اننا اندریونا نے اس کی طرف درد بھری نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بڑے میاں بے چینی کے مارے میز پر انگلیوں سے طبلہ بجا رہے تھے۔ تمہاری ماں کسی اور ملک کی رہنے والی تھیں، ہے نا؟ یہی بتایا تھا تم نے ایوان پیتروچ، بڑی بھی دبے دبے سوال کرتی رہیں۔ نیلی نے اپنی سیاہ آنکھوں سے مجھ پر نگاہ پھینکی، گویا پکار رہی ہوں کہ مدد کو دوڑو۔ سانس لینے میں اسے دقت ہو رہی تھی اور تنفس ناہموار تھا۔ اس کی نانی روسی تھیں اور نانا انگریز، لہٰذا وہ زیادہ روسی ہوئی۔ لیکن اننا اندریونا، میں نے بتایا تھا کہ نیلی دوسرے ملک میں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن اس کی ماں شوہر کے ساتھ اپنے ملک سے باہر جا کر کیوں رہیں؟ نیلی ایک دم شرم سے سرخ ہو گئیں۔ بڑی بی کو فوراً محسوس ہوا کہ ان سے خطا ہو گئی ہے۔ شوہر نے جو ایک کڑی تہدید آمیز نگاہ ڈالی تو وہ چونک گئیں۔ بڑے میاں نے انہیں کڑی نگاہ سے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے کھڑکی کی طرف منہ پھیر لیا۔ اس کی ماں کو ایک بدذات آدمی نے فریب دیا۔ وہ ایک دم بیوی کو خطاب کر کے بول پڑے۔ وہ اس کے ساتھ باپ کو چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئی تھی اور باپ کی دولت بھی اپنے چاہنے والے کے حوالے کر دی۔ باجی نے اس کی ساری دولت دھوکہ دے کر اپنے قبضے میں کر لی، اسے ملک سے باہر لے گیا، لوٹ لیا اور چھوڑ دیا۔ کوئی شریف دوست تھا جو آخر تک اس کا ساتھ دیتا رہا اور جب تک زندہ رہا اس کی مدد کرتا رہا۔ جب وہ شخص دنیا سے سدھار گیا تو نیلی کی ماں واپس روس چلی آئی، اپنے باپ کے پاس۔ یہ اب سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ یہی تو کہا تھا نا تم نے وانیا؟ انہوں نے بے موقع ایک دم پوچھ لیا۔ نیلی پھر بفری ہوئی تھی اور دروازے کی طرف چل دی۔ یہاں آؤ نیلی، بڑے میاں نے آخر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ وہ جھک کر نیلی کا ماتھا چوما اور دھیرے دھیرے اس کا سر سہلانے لگے۔ نیلی سر سے پاؤں تک لرز اٹھی مگر وہ خود کو قابو میں کیے رہی۔ اننا اندریونا اس منظر سے متاثر ہو کر خوشی سے دل میں امیدیں لیے ہوئے اپنے بڑے میاں کو دیکھتی رہیں کہ آخر وہ بن ماں باپ کی بچی پر پسیجے تو سہی۔ نیلی، مجھے معلوم ہے کہ ایک خبیث آدمی نے، بے اصول شخص نے تمہاری ماں کو برباد کیا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری ماں اپنے باپ کی عزت اور ان سے محبت بھی کرتی تھی۔ بڑے میاں نے نیلی کا سر سہلاتے سہلاتے آخر بھڑک کر وہ بات کہہ ڈالی اور ان سے ضبط نہ ہو سکا کہ ہمیں لاجواب کر دینے کو ٹال جائیں۔ ان کے زرد گالوں پر ہلکی سی سرخی لہرا گئی۔ ہم سے انہوں نے نگاہیں چار نہیں کیں۔ اماں تو اتنا چاہتی تھی نانا کو کہ خود نانا ان سے اتنی محبت نہ کرتے تھے، نیلی نے دبتے دبتے مگر خوب جما کر کہہ ڈالا، اور اس نے بھی اس کی کوشش کی کہ کسی کو دیکھ کر مخاطب نہ کرے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ بڑے میاں نے تیزی سے سوال کیا، بالکل بچوں کی طرح بے قابو ہو کر اور اپنی بے صبری سے بظاہر شرمندہ ہوتے ہوئے۔ میں جانتی ہوں،
نیلی نے ترشی سے جواب دیا۔ انہوں نے اماں کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیا اور انہیں نکال دیا۔ میں نے دیکھا کہ نکولائی سرگوچ کے منہ سے کچھ نکلنے ہی والا تھا اور وہ اس قسم کا کوئی جواب دینے والے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس باپ کو یہ رویہ بیجا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہم لوگوں کو ایک نظر دیکھا اور بات پی کر رہ گئے۔ کیوں؟ جب تمہارے نانا نے اپنے پاس تمہیں نہیں رکھا تو تم کہاں رہنے گئیں؟ اننا اندریونا نے سوال کیا، جنہیں ایک دم گویا ضد ہو گئی تھی اور اس بات کی زبردست خواہش تھی کہ موضوع گفتگو جاری رہے۔ جب ہم یہاں آئے ہیں تو ایک زمانے تک تو نانا جان کی تلاش ہی کرتے رہے، نیلی نے جواب دیا، مگر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ مطلب یہ کہ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ نانا جان پہلے بڑے دولت مند آدمی تھے اور ایک کارخانہ لگانے والے تھے، مگر اب وہ بالکل غریب آدمی رہ گئے، کیونکہ اماں انہیں چھوڑ کر جس شخص کے ساتھ چلی گئی تھیں اس نے نانا جان کی ساری دولت اماں کے ہاتھوں میں لے لی اور پھر واپس نہ کی۔ اماں نے مجھے خود یہ سب بتایا تھا۔ بڑے میاں نے دھمک کے ساتھ ہنکارا بھرا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیلی جوش میں آ کر اور کہتی چلی گئی۔ اسے یقیناً نیکولائی سرگوچ کو جواب دینے کی فکر تھی، اگرچہ بظاہر وہ اننا اندریونا سے مخاطب تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ نانا ان سے بہت خفا تھے اور انہوں نے بھی نانا کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، مگر اب دنیا میں نانا کے سوا ان کا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ کہہ رہی تھی تو روتی جاتی تھی۔ وہ مجھے معاف نہ کریں گے۔ جب ہم یہاں آ رہے تھے تو راستے میں وہ بار بار کہتی تھی، مگر شاید وہ تمہیں دیکھیں تو تمہاری محبت ان کے دل میں آ جائے اور میرا قصور معاف کر دیں۔ اماں کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔ جب یہ بیان کرتی تھی تو ہمیشہ مجھے پیار کرتی جاتی تھی، مگر انہیں نانا جان کے پاس جاتے بہت ہول آتا تھا۔ انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ نانا جان کے لیے دعا مانگا کروں، خود بھی دعائیں کیا کرتی تھیں اور بہت قصے سنائے تھے کہ نانا جان کے گھر میں پہلے ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی اور نانا ان سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ اتنی محبت کسی اور سے نہیں تھی۔ اماں انہیں پیانو بجا کے سنایا کرتی اور راتوں کو بیٹھ کے کتابیں پڑھتی اور سناتی۔ نانا انہیں پیار کرتے تھے اور تحفوں پر تحفے دیا کرتے تھے۔ ہر طرح کی نعمت ان کے لیے حاضر کی جاتی۔ چنانچہ اماں کی سالگرہ کے موقع پر ایک دفعہ باپ بیٹی میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ نانا نے سمجھا اماں کو خبر نہیں ہوگی کہ اب کے کیا تحفہ ملنے والا ہے، مگر اماں نے بہت پہلے سے پتہ چلا لیا۔ اماں کو بندوں کی آرزو تھی اور نانا نے ان سے چال کی کہ بندے نہیں ملیں گے بلکہ دھکا کی ملے گی، اور جب اچانک بندے تحفے میں دیے اور دیکھا کہ اماں نے بہت پہلے ہی سے معلوم کر رکھا تھا کہ دھکا ہکی نہیں بلکہ بندے ملنے والے ہیں، تو نانا اس بات پر خفا ہو گئے اور آدھے دن تک انہوں نے اماں سے بات بھی نہیں کی، لیکن بعد میں من گئے اور انہیں پیار کرنے اور معافی مانگنے لگے۔ نیلی کو قصہ بیان کرنے میں ایسا لطف آیا کہ وہ بہہ گئیں، یہاں تک کہ اس کے پیلے پچکے گالوں پر بھی رنگ دوڑ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ تہہ خانے کے کونے میں پڑی پڑی اس کی ماں ایک بات سے زیادہ اپنی بیٹی کو بیتے ہوئے خوشگوار دنوں کے قصے سنا چکی تھی۔ وہ سناتی جاتی ہوگی اور بیٹی کو لپٹاتی اور پیار کرتی جاتی ہوگی۔ بس اب زندگی میں لے دے کے وہی ایک اس کے پاس رہ گئی تھی۔ وہ اس کے حال پر روتی ہوگی اور خود کو گمان نہ گزرتا ہوگا کہ یہی قصے اس کمزور کم سن بچی کے بیمار اور قبل از وقت تیار دل و دماغ پر کیسا زبردست اثر چھوڑ جائیں گے۔ مگر ایسا لگا جیسے نیلی نے ایک دم لگام کھینچ لی۔ اس نے شک و شبہ کی نظر سے چاروں طرف دیکھا اور پھر گونگی ہو گئی۔ بڑے میاں کو پھر گراں گزرا اور انہوں نے میز پر انگلیاں ٹھونکنا شروع کر دیں۔ اننا اندریونا کی آنکھوں میں ایک آنسو کی بوند تھر تھرائی اور انہوں نے چپ چاپ اسے رومال سے پونچھ ڈالا۔ جب ہم یہاں آئے تو اماں بہت بیمار تھیں۔ نیلی نے دھیمی آواز میں پھر کہنا شروع کیا۔ ان کے سینے میں بیماری بیٹھ گئی تھی،
بہت دنوں تک ہم نانا ابا کی تلاش کرتے رہے مگر ان کا پتہ نہ چلا۔ پھر ہم نے تہہ خانے کے ایک کمرے میں کونا کرائے پر لے لیا۔ کونا؟ اور ایسے بیمار کے لیے؟ اننا اندریونا چیخ پڑی۔ جی ہاں، ایک کونا، نیلی نے جواب دیا۔ اماں بہت غریب تھیں، وہ مجھ سے اکثر کہا کرتی تھیں۔ اس نے اور بڑے ہوئے جوش سے اضافہ کیا کہ بیٹی، غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مالدار ہونا اور لوگوں کو دکھ دینا گناہ ہے، اور خدا انہیں اپنے کیے کی سزا دے رہا ہے۔ تم واصل فسکی کے جزیرے میں رہتی تھیں، بیبنوا کے ہاں؟ کیوں؟ بڑے میاں نے میری طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا، اور اس کی کوشش کی کہ سوال کرنے میں ایک طرح کی بے تعلقی پائی جائے۔ وہ اس انداز میں بولے تھے گویا خاموش رہنا زیب نہ دیتا ہو۔ نہیں، وہاں نہیں۔ پہلے تو ہم مساچنسکیا اسٹریٹ پر آ کر رہے تھے۔ وہاں گپ اندھیرا تھا اور سیلن تھی۔ وہ ذرا تھم کر سوچ کر کہتی چلی گئی، وہاں ماں بری طرح بیمار پڑ گئیں۔ اگرچہ ہمیشہ بستر پر پڑی نہیں رہتی تھیں، میں ان کے کپڑے دھو دیا کرتی تھی اور وہ رویا کرتی تھیں۔ وہیں پر ایک بڑی بیوی رہتی تھیں، کسی کپتان کی بیوہ، اور ایک ریٹائرڈ کلرک رہتا تھا۔ جب بھی آتا نشے میں دھوت ہوتا، ہر روز رات کو شور مچاتا اور دنگا فساد کیا کرتا تھا۔ مجھے اس شخص سے بڑا ہول آتا تھا۔ اماں اپنے بستر میں مجھے لپٹا لیتی اور گلے لگاتی۔ جب وہ شخص چیختا اور گالم گلوچ کرتا تھا تو اماں سر سے پیر تک کانپا کرتی تھیں۔ ایک بار اس نے کپتان کی بیوہ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ بوڑھی عورت تھی، لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلتی تھی۔ اماں کو اس پر رحم آئی، وہ اس کی حمایت کرنے کھڑی ہو گئیں۔ اس شرابی نے اماں پر بھی ہاتھ اٹھایا تو میں نے اس کو مارا۔ نیلی رک گئی۔ اس یاد نے نیلی کے دل و دماغ میں ہلچل برپا کر دی۔ اس کی آنکھوں سے لپٹیں اٹھنے لگیں۔ اف توبہ الہی! اننا اندریونا کے منہ سے اس قصے میں بالکل محو ہو کر نکلا۔ اس کی آنکھیں نیلی پر لگی ہوئی تھیں جو ان کو ہی خاص کر مخاطب کیے جا رہی تھی۔ پھر اماں وہاں سے اٹھ گئیں اور انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ دن کا وقت تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی سڑکوں پر پیدل چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ راستے بھر اماں روتی رہیں اور میرا ہاتھ تھامے چلتی رہیں۔ میں تھک کر چور ہو گئی تھی۔ اس روز کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اماں خود سے باتیں کرتی رہیں اور مجھے سناتی گئیں کہ غریب رہنا نیلی، اور جب میں مر جاؤں تو تم کسی کی بات نہ سننا، کوئی بات نہ ماننا، کسی کے پاس نہ جانا، اکیلی رہنا، غریبی میں زندگی بسر کرنا اور کام کرنا۔ اگر کام نہ بن پڑے تو بھیک مانگ لینا، لیکن ان لوگوں کے پاس نہ جانا۔ دن چھپ چکا تھا اور ہم دونوں ایک بڑی چوڑی سڑک پار کر رہے تھے کہ ایک دم سے اماں نے پکارا، ازورکا! ازورکا! اتنے میں ایک بڑا سا بے بالوں کا کتا اماں کی طرف لپکا۔ وہ ان کے پاس آ کر لاڈ کرنے اور اچھلنے کودنے لگا۔ اماں سہم گئیں، ان پر ہلدی پھر گئی، منہ سے چیخ نکلی اور وہ ایک لمبے قد کے بوڑھے آدمی کے سامنے دو زانوں جھک گئیں۔ بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا جا رہا تھا اور زمین کو دیکھتا چلتا تھا۔ یہی بوڑھا میرے نانا جان تھے۔ ان کے بدن پر صرف کھال رہ گئی تھی اور کپڑوں سے بھی بہت خستہ حال تھے۔ پہلی بار تب میں نے اپنے نانا کو دیکھا، نانا بھی بہت ڈر گئے، ان کا رنگ بھی زرد پڑ گیا، اور جب انہوں نے اماں کو اپنے قدموں پر پڑا ہوا اور پیروں سے لپٹتا دیکھا تو خود کو جھٹکا دے کر الگ کر لیا اور اماں کو الگ دھکیل دیا فٹ پاتھ پر۔ اپنی چھڑی پٹکی اور تیزی کے ساتھ ہم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ ازورکا پیچھے چھوٹ گیا اور اماں کی بلائیں لیتا صدقے ہوتا رہا، اور پھر نانا کے پیچھے پیچھے دوڑ گیا، ان کے کوٹ کا دامن پکڑ کے کھینچا اور واپس لانے کی کوشش کی، لیکن نانا نے اس کے بھی چھڑی جما دی۔
آذور کا پھر ہماری طرف لپکنے کو ہوا تھا کہ نانا جان نے اسے پکار لیا۔ وہ دوڑا ہوا چلا تو گیا مگر برابر ہتکارتا رہا۔ اماں ایسے بے حس و حرکت پڑی تھی جیسے مر گئی ہوں۔ ہجوم ہو گیا لوگوں کا اور پولیس آ گئی۔ میں چیخیں مارتی اور اماں کو اٹھانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، چاروں طرف دیکھا اور میرا سہارا لے کر چلنے لگیں۔ میں آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے۔ ہم گھر کو چلے۔ بہت دیر تک لوگ آنکھیں کھولے، سر ہلاتے ہمیں دیکھتے رہے۔ نیلی سانس لینے اور آگے بات کرنے کے لیے ہمت کرنے کو ذرا تھم گئی۔ وہ بہت پیلی پڑ گئی تھی لیکن آنکھوں سے عزم کی کرن جھلک رہی تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس نے جی میں ٹھان رکھی تھی کہ آج سب کچھ سنا کر رہوں گی۔ اس وقت نیلی میں کوئی شے سرکشی پر بھی آمادہ لگتی تھی۔ ہاں تو نکولائی سرگوچ نے اٹکتی ہوئی آواز میں جلاہٹ کی سختی سے کہا، تمہاری اماں نے اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کی تھی اور انہوں نے ٹھیک کیا جو اسے جھٹک دیا۔ اماں بھی یہی کہا کرتی تھی۔ نیلی نے بے ربطی کے ساتھ بیچ میں سے بات کاٹ دی۔ جب ہم لوٹ کر گھر آ رہے تھے تو وہ برابر کہتی رہی، یہی ہیں تمہارے نانا نیلی، میں ان کی خطاوار ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے دھتکار دیا، آگ کر دیا۔ اب مجھ پر خدا کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اس روز رات گئے تک اور دوسرے دن تمام وقت بس یہی کہتی رہی، ایسے بے اختیار کہے جا رہی تھی جیسے انہیں خود خبر نہ ہو کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بڑے میاں چپ رہے۔ ہاں تو پھر بعد میں تم دوسرے مکان میں کیسے منتقل ہوئیں؟ آننا اندریونا نے پوچھا۔ وہ خود اس اسرا میں مستقل ٹسوے بہاتی رہی تھی۔ اسی رات اماں بیمار پڑی اور کپتان کی بیوہ نے بیبنوا کے مکان میں ان کے لیے ٹھکانہ تلاش کر لیا۔ 2 دن بعد ہم لوگ اس گھر میں چلے آئے اور کپتان کی بیوہ بھی ہمارے ساتھ۔ جب ہم اس نئے ٹھکانے میں آ گئے تو اماں کافی بیمار تھیں اور 3 ہفتے سے بستر پر پڑی تھیں۔ میں بس ان کی دیکھ بھال میں لگی تھی۔ روپیہ پیسہ ہمارے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ کپتان کی بیوہ ہماری مدد کرتی تھی اور ایوان الیکسندرچ، وہ تابوت ساز جہاں یہ لوگ رہتے تھے، میں نے وضاحت کی۔ جب اماں بیماری سے اٹھیں اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئیں تو انہوں نے وہ آذورکا والا قصہ مجھے سنایا۔ نیلی تھم گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ بڑے میاں کو بظاہر اطمینان ہوا کہ چلو اچھا ہے۔ اب گفتگو کتے کی طرف مڑ گئی۔ ہاں تو کیا سنایا انہوں نے آذورکا کے بارے میں؟ بڑے میاں نے کرسی میں اور دھنستے ہوئے پوچھا، گویا اس طرح وہ اپنا چہرہ بالکل آڑ میں کر لیں گے اور نیچے فرش کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ نانا کے بارے میں بتاتی رہیں، نیلی نے جواب دیا۔ جب وہ بیمار پڑی تھیں تو برابر نانا کی باتیں کیا کرتی تھیں اور جب سرسام ہوتا تھا تب بھی انہی کا ذکر کرتی رہتی تھیں، اور جب ان کی تندرستی ٹھیک ہونے لگی تو انہوں نے پھر مجھے سنانا شروع کر دیا کہ پہلے زمانے میں زندگی کیسے کٹتی تھی۔ تبھی انہوں نے آذورکا والا قصہ بھی سنایا تھا۔ ایک دفعہ کہیں شہر سے باہر انہوں نے دیکھا کہ کچھ شریر بیہودہ لڑکے آذورکا کو رسی سے باندھ کر کھینچے لیے جا رہے تھے۔ دریا میں ڈبونے تو اماں نے ان لڑکوں کو کچھ روپیہ پیسہ دے کر کتے کو چھڑا لیا اور گھر لے آئیں۔ جب نانا ابا نے آذورکا کو دیکھا تو وہ اس پر بہت ہنسے۔ آذورکا گھر سے بھاگ گیا۔ اماں رونے لگیں۔ نانا کو ان کے رونے سے ڈر لگا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ جو کوئی آذورکا کو لائے گا اسے 100 روبل انعام دیے جائیں گے۔ تیسرے دن آذورکا مل گیا اور لانے والے کو نانا جان نے 100 روبل دے دیے۔ تب سے انہیں آذورکا سے پیار ہو گیا۔ اماں کو اس سے اتنا پیار تھا کہ وہ اسے سوتے وقت بھی اپنے پاس رکھتی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آذورکا سڑک پر تماشا دکھانے والوں میں سے کسی کا کتا تھا۔ اسے اکڑوں بیٹھنا اور بندر کو پیٹھ پر بٹھا کر چلنا آتا تھا۔ رائفل لے کر قوائد پریڈ بھی کر لیتا تھا
اور اس کے علاوہ بہت سے کرتب اسے آتے تھے۔ جب اماں گھر سے نکل کر کھڑی ہوئیں تو نانا ابا نے کتے کو اپنے پاس رکھ لیا اور وہ ہمیشہ باہر جاتے وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی اماں کی نظر آزورکا پر پڑی وہ فوراً سمجھ گئیں کہ ہو نہ ہو نانا جان یہیں کہیں نزدیک موجود ہیں۔ ظاہر تھا کہ یہ وہ بات نہیں تھی جو بڑے میاں نیلی کی زبانی آزورکا کے متعلق سننا چاہتے تھے اور زیادہ سے زیادہ افسردہ ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اور سوال نہیں کیے۔ تو پھر اس کے بعد نانا سے تم نہیں ملی؟ اننا اندریونا نے پوچھا۔ جی نہیں۔ جب اماں کی حالت سدھرنے لگی تو میں پھر نانا جان سے ملی۔ دکان جا رہی تھی کچھ روٹی خریدنے، اتنے میں ایک شخص نظر آیا جس کے ساتھ آزورکا تھا۔ قریب سے دیکھتی ہوں تو نانا جان تھے۔ میں ایک طرف کو ہٹ گئی اور دیوار کی طرف سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ نانا نے مجھے دیکھا اور ایسی سخت اور ڈرا دینے والی نظر ڈالی کہ میں لرز کر رہ گئی اور وہ برابر سے گزر گئے، مگر آزورکا کو میں یاد تھی۔ وہ میرے پاس اچھلنے کودنے لگا اور میرے ہاتھ چاٹنے لگا۔ مجھے گھر آنے کی جلدی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا کہ نانا جان دکان کے اندر داخل ہوئے تو میں نے جی میں سوچا کہ وہ دکان کے اندر ہمارے بارے میں پوچھتے ہوں گے، مگر میں بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی اور جب میں گھر پہنچی تو ڈر کے مارے میں نے اماں سے کچھ نہیں کہا سنا کہ کہیں وہ سنتے ہی پھر بیمار نہ پڑ جائیں۔ دوسرے دن میں دکان بھی نہیں گئی، بہانہ بنا دیا کہ سر میں درد ہے، اور جب تیسرے دن باہر نکلی اور دکان پر گئی تو کوئی نہیں ملا، مگر مجھ پر ایسا ہول سوار تھا کہ سارے راستہ دوڑتی ہوئی گئی۔ لیکن اس کے ایک دن بعد ابھی میں نکڑ پر مڑی بھی نہ تھی کہ سامنے نانا جان کتے سمیت چلے آ رہے تھے۔ میں بھاگ کھڑی ہوئی اور ایک گلی میں نکل گئی، وہاں سے دوسرے راستے پہ جا کر دکان پہنچی، لیکن اچانک دیکھتی ہوں کہ ٹھیک ان کے سامنے موجود ہوں۔ اب ڈر کے مارے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں وہیں کی وہیں رہ گئی۔ نانا جان بالکل میرے سامنے رکے، پھر انہوں نے مجھے نگاہ جما کے دیکھا، پھر اب میرا سر تھپکا، ہاتھ تھاما اور ساتھ لے کے چل دیے۔ پیچھے پیچھے آزورکا دم ہلاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ نانا جان ٹھیک طرح سے چل نہیں پاتے تھے، بلکہ لکڑی پر جھک جھک کر جاتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں راشا تھا۔ وہ مجھے ایک خانچہ فروش تک لے گئے جو سڑک کے موڑ پر بیٹھا کرتا تھا اور میٹھے آٹے کی چڑیا اور سیب بیچتا تھا۔ نانا جان نے اس سے میٹھے آٹے کا ایک مرغا اور ایک مچھلی، ایک مٹھائی کی گولی اور ایک سیب خریدا، اور جب وہ اپنے چمڑے کے بٹوے میں سے پیسے نکال رہے تھے تو ان کے ہاتھ بہت کانپ رہے تھے۔ 5 کوپک کا سکہ نکل کے گر گیا۔ میں نے وہ اٹھا کے دیا۔ انہوں نے 5 کوپک کی وہ اگنی اور میٹھے آٹے کے بسکٹ مجھ کو دے دیے اور پھر میرا سر سہلایا، لیکن اس بار بھی زبان سے کچھ نہ کہا اور چلے گئے۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی اور اماں کو نانا جان سے ملنے کی ساری بات سنا دی اور یہ بھی بتایا کہ اول تو میں انہیں دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی اور ان سے آڑ میں ہو گئی تھی۔ اماں کو میری بات کا شروع میں تو یقین ہی نہ آیا، مگر بعد میں انہیں ایسی خوشی ہوئی کہ رات گئے تک مجھ سے پوچھتی گچھتی رہیں، پیار کرتی اور روتی رہیں، اور جب کہنے کو کچھ نہ رہا تو انہوں نے مجھ سے کہا، آئندہ نانا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور نانا تم کو چاہتے ہی ہوں گے، تبھی تو وہ خاص طور سے دیکھنے کو آئے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی نصیحت کی کہ میں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤں اور ان سے بات کروں۔ دوسرے دن صبح کو ہی کئی بار انہوں نے مجھے باہر بھیجا، حالانکہ میں ان سے کہہ چکی تھی کہ نانا جان شام کو اس طرف آتے ہیں۔ تھوڑی دور رہ کر وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آئیں اور موڑ پر خود کو چھپاتی رہیں۔ دوسرے دن بھی یہی صورت ہوئی، مگر نانا جان آئے ہی نہیں۔ ان دنوں بارش ہو رہی تھی۔ اماں چونکہ ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ باہر نکل کھڑی ہوتی تھیں، انہیں سردی لگ گئی اور وہ پھر ایسی بیمار پڑیں کہ بستر پر لیٹ گئی۔ نانا جان ہفتہ بھر بعد نظر آئے اور پھر انہوں نے مجھے میٹھے آٹے کی مچھلی اور ایک سیب لے دیا، مگر زبان سے اس دفعہ بھی کچھ نہ کہا۔ جب وہ چل دیے تو میں چپکے چپکے ان کے پیچھے ہو لی، کیونکہ اس بار میں نے پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ اب کے پتہ چلا کے رہوں گی کہ نانا جان کہاں رہتی ہیں اور اماں کو بتا دوں گی۔ سڑک کے دوسری طرف میں ذرا فاصلے سے چلتی رہی
تاکہ نانا جان کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ وہاں سے وہ بہت دور رہتے تھے، وہاں پر نہیں جہاں بعد میں رہنے لگے اور ان کا انتقال ہوا، بلکہ گورو خوایا سڑک کے ایک بڑے سے مکان کی چوتھی منزل پر رہا کرتے تھے۔ میں نے سب پتہ لگا لیا اور گھر بہت دیر سے پہنچی۔ اماں کو بہت پریشانی تھی کیونکہ انہیں معلوم نہ تھا کہ میں گئی کہاں، مگر جب میں نے انہیں سب کچھ بتایا تو وہ پھر بہت خوش ہوئیں اور دوسرے دن انہیں چل کر نانا جان سے ملنے کی بےتابی ہو گئی، لیکن دوسرے دن ڈر کے مارے ان کی ہمت نہ پڑی۔ اسی طرح ہاں نہیں کرتے کرتے پورے 3 دن ٹل گئے، پھر وہ کبھی نہ جا سکیں۔ بعد میں انہوں نے مجھے بلا کر کہا، سنو نیلی، میں تو بیمار ہو گئی اور جا ہی نہیں سکتی، مگر میں نے تمہارے نانا کے نام ایک خط لکھا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور یہ خط دے دو۔ جب وہ پڑھیں تو دیکھتی رہنا اور دیکھنا کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ گھٹنوں کے بل ادب سے جھک جانا اور ان کو پیار کرنا اور التجا کرنا کہ تمہاری ماں کو معاف کر دیں۔ اماں یہ کہہ کر بہت بری طرح روئیں اور مجھے پیار کرتی رہیں۔ جب میں چلنے لگی تو انہوں نے مجھے سعادت دی اور دعائیں کیں اور پاک شبیہوں کے سامنے مجھے بھی اپنے ساتھ دوزانوں کیا۔ اگرچہ بیمار تھیں مگر باہر کے دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ جب میں نے باہر نکل کر مڑ کے دیکھا تو وہ وہیں کھڑی تھیں اور مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ میں نانا کے گھر پہنچی، دروازہ کھولا، دروازے میں کنڈی چٹکنی کچھ نہ تھی۔ نانا جان میز کے پاس بیٹھے ہوئے روٹی آلو کھا رہے تھے۔ ازرکا سامنے کھڑا انہیں کھاتے دیکھ رہا تھا اور دم ہلا رہا تھا۔ اس مکان میں بھی کھڑکیاں نیچی اور اندھیری تھیں اور وہاں بھی صرف ایک ہی میز کرسی تھی۔ وہ مکان میں تنہا رہتے تھے۔ میں نے اندر قدم رکھا تو وہ ایسے ڈر گئے کہ رنگ سفید پڑ گیا اور کانپنے لگے۔ میں بھی سہم گئی اور ایک لفظ منہ سے نہ نکلا، صرف اتنا کیا کہ آگے بڑھ کر میز کے پاس پہنچی اور خط سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی نانا کی نظر اس خط پر پڑی، انہیں ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے، اپنی چھڑی اٹھائی جیسے مجھے پیٹنے کے لیے اٹھائی ہو، مگر مارا نہیں، صرف دروازے کے پاس تک لے گئے اور باہر دھکیل دیا۔ ابھی میں پہلے زینے سے بھی نہ اتری تھی کہ انہوں نے پھر دروازہ کھولا اور بند کا بند خط میری طرف پھینک دیا۔ میں گھر گئی اور اماں کو یہ سارا ماجرا سنا دیا۔ اس پر اماں پھر بستر سے لگ گئیں۔